بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، شریف خاندان اور زرداری خاندان، دونوں کی آپس میں لڑائیاں اس وقت عروج پر ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کے ربان ہیں، لڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو نورا کشتی ہے وہ دبا کے ہو رہی ہے، پبلک کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی، اور بند کمروں کے اندر بھی۔ ایسے میں جب یہ لڑائی کا ماحول بنا ہوا ہے، ان کے درمیان ایک کلاش کا، ایک ٹکراؤ کا ماحول بنا ہوا ہے، ایسے میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے دونوں کی جان نکال دی ہے، دونوں کو فارغ کر دیا ہے، دونوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اور جو حملہ کیا گیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل عاصم نے اپنا نمائندہ میدان کے اندر اتار کے محسن نقوی کو، دونوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ اب محسن نقوی نے یہ جو باتیں کی ہیں، محسن نقوی کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ اس نے، آپ سمجھیں کہ ایک زلزلہ آ گیا، جو محسن نقوی کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک زلزلہ آ گیا ہے اس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور آفٹر شاکس آ رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا جواب کیسے دیں۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں، جرت نہیں کہ کاؤنٹر کر سکیں محسن نقوی کی اسٹیٹمنٹ کو۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اب کالنگ کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ اب پہلے محسن نقوی کے اسٹیٹمنٹ کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو اب ان کی حالت ہوئی ہے، دونوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ یہ آپس میں لڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کو ہی فارغ کر دیا۔ محسن نقوی نے اسلام آباد کے اندر اصل میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے، اسلام آباد میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ کانفرنس آخرکار، یہ جو سیمینار ہے آخرکار یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے آرگنائز کیا، کیونکہ اس کے اندر جو لوگ ہیں، اس کے اندر جو شخصیات ہیں، اور اس ٹاپ لیول کی جو یہاں پر ان کو فائنینشیل سپورٹ ہے، یہ اپنے پلے سے کر نہیں سکتے۔ اس کے پیچھے آئیڈیا چلیں، آئیڈیا اسٹیبلشمنٹ کا، باقی کاروباری لوگ پیسہ وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر آئیڈیا دے کے ان کو بٹھا دیا۔ وہاں پر محسن نقوی نے اپنا خطاب کیا، تقریر کی، اور محسن نقوی نے سب کو اڑا دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اس نے سب سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو گورننس کا ماڈل ہے وہ مکمل طور پر ڈیلیور نہیں کر رہا۔ گورننس کا ماڈل فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، ڈیلیور نہیں کر رہا۔ اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز پچھلے 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے سیاست کر رہی ہیں، یہ اپنے لیے تو بڑا کچھ کر رہی ہیں، اپنے لیے بڑا کچھ بنا رہی ہیں۔ کوئی کاکھ پتی سے لاکھ پتی بن گیا، کوئی ارب پتی بن گیا، کوئی کروڑ پتی بن گیا۔ خود تو ان کی جائیدادوں میں، پراپرٹیوں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے، لیکن عوام بیچاری مر گئی۔ عوام کے پلے ان لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ عوام بیچاری اس وقت سڑکوں پر دھکے کھانے پر مجبور ہے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، بے روزگاری میں پھر رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے مر رہی ہے۔ یہ ڈائریکٹ حملہ کیا دونوں پارٹیز کے پر۔ پھر شریف خاندان کو ٹارگٹ کیا کہ یہ جو ان کی جانب سے پل بنائے جاتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں، بسیں دی جاتی ہیں، یہ تو سرکار کا پیسہ ہے، اور آپ نے عوام کے اوپر لگا دیا۔ جبکہ حالت یہ ہے عوام کی، تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں عوام کے پلے کچھ نہیں بچا۔ عوام بالکل صفر ہو گئی ہے، نہ ان کے پاس صحت ہے، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس روزگار ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ ہی دونوں کے لیے یہ آپ سمجھیں دھمکی دے دی، ان کو للکار دیا، اگر آپ اسی طرح سے مکھی پر مکھی مارتے رہیں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، تو یہ جو نوجوان نسل ہے یہ کسی وقت بھی باہر نکل سکتی ہے، کسی وقت بھی باہر نکل کے یہ احتجاج کر سکتی ہے، پروٹیسٹ کر سکتی ہے، اور آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتی ہے۔ دونوں کے لیے وارننگ دی، دونوں کے لیے انہوں نے خبردار کیا کہ یہ دونوں کے لیے پیغام ہے، دونوں کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا میسج ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، اپنے آپ کو بہتر نہ کیا، تو یہ جو آج کی نوجوان نسل ہے آپ کو بھڑکا دے گی۔ اب جو اینڈ پر پیغام دیا گیا ہے اس کے اندر ساری کہانی انہوں نے بیان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ
پورا کا پورا سسٹم ہی کولیپس کر گیا، اور یہ جو نظام ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جمہوریت کا رونا، اس کا راگ الاپنا، اس کی باتیں کرنا، کہانیاں سنانا، فلم چلانا، یہ اب ڈرامے بازی بند کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ اب سسٹم کولیپس کر گیا، سسٹم ناکام ہو گیا، ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور اس کی ناکامی کی وجہ سے، اس کے فیلئر کی وجہ سے عوام بیچاری رولنے پر مجبور ہے۔ تو اس سسٹم کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اچار ڈالنا ہے۔ اس سسٹم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی طرح سے چلانا ہے، دھکا لگانا ہے۔ تو اگر آپ اس سسٹم کو اسی طرح سے چلاتے رہیں گے، دھکا لگاتے رہیں گے، تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اور یہ سسٹم اب ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ اب کولیپس ہو گیا، ناکام ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نون لیگ پیپلز پارٹی فارغ ہو گئے ہیں۔ ان کو پہلے بتا دیا تھا۔ دیکھیں، عمران خان نے تو آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، جب عمران خان کی گورنمنٹ کو نکالا گیا عدم اعتماد کر کے، عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کر کے جب نکالا گیا، تو عمران خان نے بتا دیا تھا کہ یہ آپ پھر ملک چلا نہیں سکیں گے، یہ آپ پھر ملک کو آگے نہیں لے جا سکیں گے، یہ ناکامی گلے پڑ جائے گی، ملک یہاں پر چلنا رک جائے گا، بالکل فارغ ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو آپ چلا لیں گے اور جو میں نے بہتر کیا ہے عمران خان نے کہا وہاں سے آگے لے کر جائیں گے، تو پھر آپ کو مان لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلے دن پریس کانفرنس کی جاتی ہے عمران خان کو ہٹانے کے بعد کہ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی اور بہتری آ گئی، ملک ترقی کی جانب گامزن ہو گیا۔ آج وہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے، اور یہ سسٹم فارغ ہو گیا ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے جو آئینی، قانونی، انتظامی اور گورنمنٹ، سرکاری، سیاسی، ریاستی، حکومتی مشینری کا جس طریقے سے بیڑا غرق کیا اور انسانی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا، انہوں نے جو ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیری ہے، اس کی وجہ سے اب عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب لوگوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے، اور لوگ اب ان سے جان چھڑا رہے ہیں۔ اور محسن نقوی نے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، جنرل عاصم کے کہنے پر ان کے اوپر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ دونوں کو فارغ کر دیا، نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی۔ اب یہ اندر سے حملہ کیا گیا۔ یہ محسن نقوی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہے، اپوزیشن کا یا پھر صحافی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا سیٹنگ منسٹر، انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ، طاقتور آدمی، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ، جنرل عاصم کا نمائندہ، اس نے یہ پورے سسٹم کے اوپر آپ سامنے کے بم شیل گرا دیا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا بم شیل ہے کہ اس نے پورے سسٹم کو اندر سے اڑا دیا ہے، وہ لاوا پھٹ گیا ہے، اندر سے باہر آ گیا ہے، کھوکھلا۔ اب یہ دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا ہے۔